ہم پولیس چوکی میں چلے گئے۔ تھانے دار مسلمان تھا، ہم اسے بالکل نہیں جانتے تھے۔ پتہ چلا کہ کیمبل پور کے کسی گاؤں کا رہنے والا ہے اور اس کا نام ملک امداد حسین ہے۔ اس روز قتل کا ایک کیس آ گیا تھا جس میں تھانے دار مصروف تھا۔ 1.5-2 گھنٹے بعد اس نے ہمیں اندر بلایا۔ ہمارے گھوڑوں نے اس پر اچھا اثر ڈالا۔ ہم نے اسے ساری کہانی سنائی۔ اس نے نہایت دلچسپ گالیاں دے کر کہا، میرے کیمبل پور کے علاقے میں اور یہاں پوٹھوہار میں اس سے بھی زیادہ عجیب اور خطرناک واقعات ہوتے ہیں۔ لوگ اتنے جاہل ہیں کہ نوسر بازوں کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ اس دور کی پولیس آج کی پاکستانی پولیس کے الٹ تھی۔ آج کل تھانے والے قتل کے کیس سے بھی جان چھڑانے یا دونوں پارٹیوں سے پیسے جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ملک امداد حسین نے ہماری بات پوری دلچسپی سے سنی۔ دیا اور ماچس دیکھ کر ہنس پڑا۔ کہنے لگا، میرے علاقے میں بھی رات کو جلتے ہوئے دیے اڑا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک سپاہی کو آواز دے کر کہا، گھوڑا تیار کرو، 4 آدمی رائفلوں والے باہر نکالو۔ اس شخص نے ذرہ بھر ٹال مٹول نہ کی، وقت بھی ضائع نہ کیا، اور سپاہیوں کو گاؤں کا نام بتا کر کہا کہ چل پڑو، ہم آتے ہیں۔ ان کی روانگی سے تھوڑی دیر بعد تھانے دار ہمارے ساتھ روانہ ہو گیا۔ حالانکہ اس کے سر پر قتل کا کیس سوار تھا، اس نے ہمارے سامنے لاش گوجر خان سرکاری ہسپتال کو برائے پوسٹ مارٹم روانہ کی تھی، مگر ذرا سا بھی اکتایا ہوا نہیں تھا۔ آج اس تھانے دار کو یاد کرتا ہوں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ملک امداد حسین نہیں، ملک احمد یار خان تھا، ڈیوٹی کا پابند، خوش مزاج اور چست و چالاک۔ ہم چونکہ عمر میں اس سے بہت چھوٹے تھے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ بڑی دلچسپ اور مزاحیہ گپیں مارتا گیا۔ اس نے ہمیں اس بات پر بہت ہی شاباش دی کہ ہم نے جنوں بھوتوں سے ڈرنے کے بجائے اسے جرم کی واردات سمجھا اور چوکی میں اطلاع دے دی۔ ملک امداد حسین نے تو وقت ضائع نہیں کیا، لیکن بہت وقت گزر گیا تھا۔ 1.5-2 گھنٹے تو ملک قتل کے کیس میں مصروف ہونے کی وجہ سے ہمیں مل ہی نہیں سکا تھا۔ گاؤں 5-6 میل دور تھا، آنے جانے میں وقت لگا۔ اس کا نتیجہ بڑا خراب نکلا۔ ہم جب گاؤں میں پہنچے تو گاؤں کے لوگ قبر کھود چکے تھے۔ لاش جنازے کے لیے تیار تھی اور ابھی گاؤں میں پڑی تھی۔ اسے کھدر کے کفن میں لپیٹ دیا گیا تھا اور لوگ شاہ جی کے انتظار میں تھے۔ جنازہ انہیں ہی پڑھانا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ جب ہم گھوڑے دوڑاتے گاؤں سے نکل گئے تو شاہ نے انہیں بڑے غصے میں کہا، میں ان 4 کو ختم کروا کے آتا ہوں، مجھے 2 ٹٹو دو۔ گاؤں میں ایک بھی گھوڑا نہیں تھا۔ لوگوں نے اسے 2 ٹٹو تیار کر دیے۔ ایک پر شاہ خود سوار ہوا، دوسرے پر اس نے اپنے چیلے کو سوار کرایا اور دونوں چلے گئے۔ تھانے دار کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ شاگرد جس ٹٹو پر سوار ہوا تھا اس پر ایک بڑی سی گٹھڑی بھی تھی اور ایسی کوئی چیز شاہ جی کے ٹٹو پر بھی تھی۔ ہمارے اندازے کے مطابق انہیں گئے ہوئے 4 گھنٹے گزر گئے تھے۔ شاہ کو ہم غلطی سے بتا چکے تھے کہ ہم تھانے رپورٹ کریں گے، اس لیے وہ چیلے سمیت بھاگ گیا تھا۔ ملک امداد حسین نے کہا، لو بھائی، وہ تو گئے۔ پوٹھوہار کا علاقہ ایسا ہے کہ فرار آسان اور تعقب بہت مشکل ہے۔ اس دور میں جب جنگل اور ویرانے زیادہ اور آبادیاں کم تھیں، تعقب ناممکن تھا۔ شاہ اور اس کا چیلا اس گاؤں سے بھاگے تھے جس کے قریب پہاڑیاں تھیں۔ تھانے دار نے لاش دیکھی، پھر موقع واردات پر گیا اور شام تک مختلف لوگوں کے بیانات لیتا رہا۔ اس نے اس دلہن کو بھی بلایا جسے بھیڑیوں نے بیوہ کر دیا تھا۔ اس نے 3 عورتوں سے بھی بیانات لیے، ہر ایک سے الگ الگ بیان لیے گئے تھے۔ تھانے دار جرح بھی کرتا رہا۔ آخر اس نے ہمیں شاہ اور چیلوں کے جرم کو اس شکل میں واضح کیا کہ وہ گھاگ جرائم پیشہ ہے۔ اس نے ان سیدھے سادے لوگوں کو اپنے ساتھیوں کی مدد سے راتوں کو ہوا میں چلتا دیا دکھا کر اور کئی ایک شعبدے بازیوں سے دہشت زدہ کر لیا اور ان کا رکھوالا بن گیا۔ اس نے ان غریبوں سے نقدی بھی اینٹھی اور 3 گھروں سے زیورات تک ہتھیا لیے۔ اس کی نظر جس عورت اور لڑکی پر پڑی اس نے اسے خراب کیا۔ قدرت نے 2 خونخوار بھیڑیے بھیج کر اس کی مدد کی۔ اس نے بھیڑیوں سے یہ فائدہ اٹھایا کہ لوگوں کو قائل کر لیا کہ یہ جن ہیں۔ یہ صرف اتفاق کی بات تھی کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر تھانے رپورٹ دینے جا رہا تھا کہ بھیڑیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ شاہ کو اس فلسفے کے لوگوں نے حق مانا کہ جو کوئی بھیڑیوں کے خلاف کارروائی کرے گا وہ مارا جائے گا۔ شاہ اس بیوہ دلہن کو راتوں کو اپنے پاس رکھ کر اسے کوئی نشہ آور دوا کھلا کر خراب کرتا رہا۔ اسی نشے اور شاہ کے مجرمانہ سلوک کا اثر تھا کہ لڑکی مریض لگتی تھی۔ آخر اس ڈرامے کو بھیڑیوں نے اس طرح ختم کیا کہ شاہ کے چیلے کو ہی کھا گئے۔ اگر ہم 4 دوست یہاں نہ آتے تو شاہ اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی ان لوگوں کی عقل پر پردہ ڈالے رکھتا۔ ہمیں یاد آیا کہ صبح مسجد میں شاہ اپنے چیلے سے کہہ رہا تھا کہ تم ابھی جاؤ، مگر چیلا کہہ رہا تھا کہ اپنی جان ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے۔
روشنی ہوگی تو جاؤں گا۔ شاہ دراصل اپنے چیلے کی لاش اور دیا غائب کرنا چاہتا تھا، لیکن خود وہاں جانے سے ڈرتا تھا۔ اس کا چیلا بھی ڈرتا تھا۔ اس طرح ان کا راز فاش ہو گیا۔ تھانے دار نے گاؤں والوں کو بہت شرمسار کیا۔ انہیں دیا اور ماچس دکھا کر بتایا کہ یہ دیا شاہ کے چیلے کے ہاتھ میں تھا، کسی جن کے ہاتھ میں نہیں تھا، اور انہیں بتایا کہ وہ کل ہی بھیڑیوں کے مارنے کا انتظام کر دے گا۔ یہ یقین ہو گیا تھا کہ بھیڑیے رات کو اس گاؤں کے قریب آتے ہیں۔ اب انہوں نے یہاں ایک اور انسان کھا لیا تھا، اس لیے ان کا یہاں دوبارہ آنا قدرتی امر تھا۔ پینے کے لیے وہاں پانی بھی تھا۔ ملک امداد حسین نے ہمیں بتایا کہ کل رات وہ 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لائے گا اور تالاب کے کنارے بکرا بندھوا کر درخت پر کانسٹیبلوں کو بٹھا دے گا۔ میں نے اسے کہا، ملک صاحب یہ کام ہمیں کرنے دیں، ہم کل شام کتے لے آئیں گے، آپ بھی آ جائیں، یہ کھیل ہمیں کھیلنے دیں۔ وہ مان گیا۔ آدمی خوش مزاج تھا۔ طے یہ ہوا کہ کل شام کو ہم کتے لے کر آ جائیں گے اور وہ بھی آ جائے گا۔ اس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اس کے لیے یہ کام کھیل تماشا نہیں، یہ اس کی ڈیوٹی ہے اور اسے ان 2 اموات کو اپنے ریکارڈ پر لانا ہوگا اور بھیڑیوں کے خاتمے کو بھی اپنی کارروائی کی ڈائری میں لکھنا ہوگا۔ لہٰذا وہ یہ کام ہمارے سپرد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس میں ہماری جان کا خطرہ تھا۔ رات ہم بہت دیر سے اپنے گاؤں میں گئے اور سب کو یہ واقعہ سنایا اور انہیں بتایا کہ ہم اگلے روز بھیڑیوں کو مارنے جا رہے ہیں۔ اس مسئلے پر بڑے آدمیوں یعنی باپوں، چچوں وغیرہ میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ اختلاف یہ تھا کہ یہ بھیڑیے جن ہی ہوں گے، لہٰذا لڑکوں کو نہ جانے دیا جائے۔ میرے والد صاحب اور 3 اور والد صاحبان کہتے تھے کہ یہ بھیڑیے ہیں اور لڑکوں کو جانا چاہیے۔ ہماری ماؤں کو پتہ چلا تو ان کا رد عمل ایسا تھا جیسے وہ ہمیں کتوں کے ساتھ زنجیروں سے باندھ دیں گی۔ دوسرے دن یہ واردات سارے گاؤں میں مشہور ہو گئی۔ میری خالہ آئی تو مجھے کہا، سابو پتر تم نہ جانا۔ ساس آئی تو اس نے کہا، سابو خبردار جو تو گیا۔ میں نے انہیں تسلی دی تو ماں نے کہا، یہ کیوں نہیں جائے گا، یہ اپنے باپ کا اصل حرامی بیٹا ہے۔ معلوم ہوا کہ میرے ہر ایک دوست کے ساتھ یہی کچھ ہوا تھا۔ دوپہر کے بعد ہماری پوری کی پوری شکاری ٹیم اور 10 کتے، 4 والد صاحبان اور 6 چچا صاحبان گاؤں سے روانہ ہوئے۔ ہمارے بزرگ گھوڑوں پر سوار تھے۔ عورتیں صدائے احتجاج بلند کر رہی تھیں۔ ان کے کوسنے پیچھے رہ گئے اور ہم گاؤں سے دور نکل گئے۔ ہمیں معلوم تھا کہ ان کوسنوں اور گالیوں میں دل سے نکلی ہوئی دعائیں تھیں۔ فاصلہ 14-15 میل دور تھا۔ راستے میں بزرگ گھوڑوں سے اترے اور ہم لڑکے باری باری سوار ہوئے۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا اور پھر چل پڑے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہم متعلقہ گاؤں میں داخل ہو گئے۔ کتوں، انسانوں اور گھوڑوں کی فوج دیکھ کر گاؤں کے لوگ بہت حیران ہوئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم بھیڑیوں کو مارنے آئے ہیں۔ انہوں نے ہماری خوب آؤ بھگت کی، مگر وہ بری طرح ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے گھوڑوں کو چارہ اور کتوں کو دودھ مہیا کیا۔ اتنے میں ملک امداد حسین 4 سپاہیوں کے ساتھ آ گیا۔ سپاہیوں کے پاس رائفلیں تھیں۔ روشنی کے لیے وہ 3 بڑے سائز کی ٹارچ لے کر آئے تھے۔ 2 ٹارچیں ہمارے پاس بھی تھیں۔ ہم نے تالاب کے دوسرے کنارے پر ایسی جگہ منتخب کی جہاں بڑ کا درخت تھا۔ اس سے ذرا دور گندم کی فصل کھڑی تھی۔ طے یہ ہوا کہ 2 کانسٹیبل ٹارچیں اور رائفلیں لے کر بڑ پر بیٹھیں گے۔ ہماری درخواست پر طے ہوا کہ بھیڑیے آئیں تو سپاہی گولی نہ چلائیں، صرف ٹارچوں کی روشنی دیں گے۔ تیسری ٹارچ ایک اور سپاہی کے پاس تھی جسے نیچے رہنا تھا اور ضرورت کے مطابق روشنی دینی تھی۔ ہمیں کتوں کے ساتھ گندم کے فصل میں چھپنا تھا۔ فصل پک گئی تھی، اس کی بلندی ہمارے لیے کافی تھی۔ ہم نے 2 ٹارچیں اپنے دوستوں کو دیں اور انہیں ہدایت دی کہ وہ ضرورت کے مطابق روشنی دیں گے۔ ملک امداد حسین کو ہمارے ساتھ رہنا تھا۔ اس کے پاس پستول تھا اور اس کے ساتھ 4تھا سپاہی بھی تھا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ تھانے دار نے گاؤں سے بکری کا بچہ لے لیا تھا اور اس کی قیمت ادا کر دی تھی۔ اس کی قیمت 1 روپیہ تھی۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ جس دیہاتی کا بچہ تھا اس نے 1 روپے کے سکے کو دیکھ کر تھانے دار سے پوچھا تھا، جناب کتنے پیسے رکھوں؟ 1 روپیہ قیمت خاصی زیادہ تھی۔ اس دور میں 3 روپے میں دودھ دینے والی بکری مل جاتی تھی۔ جب ملک امداد حسین نے اسے کہا پورا روپیہ رکھ لو تو دیہاتی کا منہ حیرت اور خوشی سے کھل گیا تھا۔ میں بھی حیران اور خوش ہوا تھا کہ تھانے دار ہو کر وہ 8 آنے کے میمنے کا 1 روپیہ دے رہا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی شکاریات میں سے ایک دلچسپ روداد جس کا نام ہے ہمارے بھیڑیے شاہ جی کے جن۔ یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔
آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم نے بڑ کے درخت کے نیچے کیل گاڑ کر بکری کا بچہ باندھ دیا اور 10 کتے قریب کے فصل میں لے گئے۔ ہم نے کتوں کے منہ کپڑوں اور رسیوں سے باندھ دیے تھے تاکہ بھونک کر بھیڑیوں کو بھگا نہ دیں۔ ملک امداد حسین وثوق سے کہتا تھا کہ بھیڑیے ضرور آئیں گے۔ ہم کتوں کو پکڑ کر ذرا بکھر کر فصل میں بیٹھ گئے۔ کتوں کو بازوؤں میں لے لیا تاکہ مل جل کر آواز پیدا نہ کریں۔ 2 سپاہی بڑ کے درخت پر چڑھ گئے اور انتظار شروع ہو گیا۔ میمنے نے ہماری یہ مدد کی کہ تنہائی کی وجہ سے زور زور سے ممیانے لگا۔ اس کی آواز رات کی خاموشی میں دور دور تک جاتی تھی۔ ہمارے لیے شکار کا یہ تجربہ انوکھا اور دلچسپ تھا۔ ہم نے یہ سوچ لیا تھا کہ بھیڑیے ہمارے پیچھے سے آ کر ہم پر حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس صورت کے لیے ہمارے پاس کلہاڑیاں اور چاقو تھے۔ ہمارے ساتھ جو سپاہی تھا اسے ہم نے کہہ دیا تھا کہ اگر بھیڑیے ہمارے اوپر آ جائیں تو وہ گھبرا کر گولی نہ چلا دے۔ خدا کا شکر ہے کہ بھیڑیوں نے زیادہ انتظار نہ کروایا۔ انہیں اسی جگہ اور اسی وقت انسان کا تازہ گوشت ملا تھا۔ وہ 2 گھنٹے بعد اسی جگہ آ گئے۔ ان کے غرانے کی آوازیں سنائی دیں۔ بکری کا بچہ بڑی زور سے ممیایا۔ ہمارے سانس رک گئے۔ بھیڑیے دوسری بار غرائے تو معلوم ہو گیا کہ بہت قریب آ گئے ہیں۔ تھانے دار نے سرگوشی کی، کتوں کے منہ کھول دو۔ ہم نے ان کے منہ کھول دیے۔ فوراً بعد بھیڑیے بہت ہی زور سے غرائے۔ اس کے ساتھ میمنے کی جو آواز نکلی اسے میں آج تک نہیں بھولا۔ ہم نے معصوم سے میمنے کو بے دردی سے مروا دیا تھا۔ بڑ کے درخت سے ٹارچیں روشن ہو گئیں۔ ملک امداد حسین نے کہا، کتے چھوڑ دو اور روشنی کرو۔ سپاہی نے ٹارچیں روشن کر دیں۔ میرے 2 دوستوں نے بھی ٹارچیں روشن کر دیں۔ ہمارے کتے پہلے ہی بے قابو ہو گئے تھے۔ پٹوں سے زنجیریں الگ کیں تو وہ فصل سے نکل گئے۔ وہ شکاری کتے تھے۔ بھیڑیوں کی آواز اور بو نے انہیں بھڑکا دیا تھا۔ ہم اٹھے تو ٹارچوں کی روشنی میں دیکھا کہ دونوں بھیڑیے میمنے کو بھنبوڑ رہے تھے۔ بڑے خوفناک بھیڑیے تھے۔ یہ منظر ہم چند سیکنڈ تک دیکھتے ہی رہے۔ کتے فوراً پہنچ گئے اور بھیڑیوں کو بے خبری میں جا لیا، مگر انہوں نے مقابلہ بڑی دلیری سے کیا۔ 10 کتوں میں 2 بھیڑیے کر ہی کہہ سکتے تھے۔ ذرا سی دیر میں کتوں نے بھیڑیوں کو خون میں نہلا دیا۔ ایک کی پچھلی 2 ٹانگیں الگ ہو گئیں۔ کتے انہیں کھانا چاہتے تھے۔ ملک امداد حسین نے ہمیں کہا کہ کتے پکڑ لو تاکہ گاؤں والے بھیڑیوں کو دیکھ لیں۔ ہم نے بڑی مشکل سے کتوں کو پکڑا۔ گاؤں جاگ رہا تھا۔ کتوں اور بھیڑیوں کے شور سے ڈر کر لوگ گھروں میں گھس گئے تھے۔ سب سے پہلے ہمارے بزرگ پہنچے، پھر گاؤں کے لوگ آئے۔ انہیں مرے اور چیرے پھاڑے ہوئے بھیڑیے دکھائے گئے اور انہیں بتایا گیا کہ شاہ اور اس کے چیلے بدماش آدمی تھے اور یہ بھیڑیے جن نہیں تھے۔ 1 روز پہلے تھانے دار انہیں دیا اور ماچس دکھا کر بتا چکا تھا کہ ہوا میں اڑتے دیے کی حقیقت کیا تھی۔ آج آدھی صدی گزر گئی ہے۔ تعلیم اتنی عام ہو گئی ہے کہ جس گاؤں میں مڈل پاس کوئی نظر نہیں آتا تھا اب وہاں گریجویٹ با افراد ملتے ہیں۔ مگر شاہ جی اور ان کے چیلے ابھی تک دیہات میں موجود ہیں۔ ان کی نوسر بازیاں بھی موجود ہیں اور اب بھی دیے ہوا میں اڑتے ہیں۔